الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: الذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ٹھیک ہے جی، ایک بار پھر کوشش کریں گے، لیکن کوشش اس طرح کیجیے گا کہ صرف زبان ہی نہ پڑھے بلکہ توجہ بھی ہو، کیونکہ اکثر ہم پڑھتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی. مطلب کیسے پڑھ رہے ہیں جی الصلاۃ، اس کا مطلب ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہے، کیونکہ اگر توجہ ہوتی تو ہم چھت کبھی نہ دیکھتے، اگر توجہ ہوتی تو ہم دیواریں، ہماری توجہ ان کی جانب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش کریں. بزرگوں نے 2 طریقے بتائے ہیں. پہلا کہ نظریں جھکا لیا کریں، اور اگر تھوڑا سا اور مزہ لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ 2 آنکھیں بند کر لیا کریں، اندر کی کھول لیا. آپ کو خود لطف آئے گا. ہم لطف سے محروم ہیں. جب آپ پڑھیں گے نا توجہ کر کے، سونا کر کے، یہ ساری تاریں شاریں کاٹ کے، کیونکہ آپ میں سے اکثر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں لیکن مسجد میں ہے کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے سوچوں والا بٹن بند نہیں کیا. وہ بیٹھے ادھر ہیں لیکن گھوم کہیں باہر رہے ہیں، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں. اس لیے ہمارا کام بتانا ہے. ڈنڈے سے تو کروانا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، ہمارا کام بتانا ہے. بتائیں گے نہیں تو ہم بھی پکڑے جائیں گے. اس لیے پہلا کام یہ کیا کریں، جیسے مسجد میں آیا کریں، سوچوں والا بٹن بند کر دیا کریں. آپ نے بٹن نہیں بند کیے ہوتے، آپ ادھر بیٹھے ہوتے لیکن سوچ کسی اور کے رہے ہوتے. اس گھر میں کسی اور کا حق نہیں ہے کہ اس کو سوچا جائے. یہ اللہ کا گھر ہے، سوچ بھی اللہ کی طرف رہے گی، خیال بھی اللہ کی طرف رہے گا، دل بھی اللہ کی طرف رہے گا. لیکن کیونکہ ہم نے سوچوں والا بٹن نہیں بند کیا ہوتا، اس لیے بیٹھے ادھر ہوتے ہیں لیکن سوچ کسی اور کو رہے ہوتے، خیال کسی اور کی جانب ہوتا. ٹھیک ہے، اس لیے پہلا کام کریں، سوچوں والا بٹن بند کریں. آن ہو جائے پھر بند کریں، پھر آن ہو جائے پھر بند کریں. پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بند ہو جائے کرے گا. بندہ کچھ بھی کرے نا، وہ پتہ نہیں ہے پنجابی کتنی سمجھیں گے. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے: ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈ جنہاں دی پکی. اب کسی بھی کام کے لیے محنت کریں گے کہ وقت آئے گا اللہ آپ کو اس پہ دسترس دے دے گا. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم جیسے کہ فقہ کی کتاب میں، آپ اس کو لطیفہ کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، کہ وہ نماز عصر تھی، وہ امام صاحب نے سلام پھیر کے جب نماز ختم کی تو مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ کچھ مقتدی تھے جن کا کہنا تھا کہ رکعتیں 3 پڑھی گئی ہیں، اور کچھ مقتدی تھے جن کا کہنا تھا کہ رکعتیں 4 پڑھی گئی ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ ختمی فیصلہ امام صاحب کا ہوگا. جو امام صاحب فرمائیں گے مقتدی اس بات کو مانے. لیکن اگر مقتدی ہوں 2025 کے تو پھر امام صاحب کیا فرمائیں گے؟ اگر مقتدی ہوں 2025 کے تو پھر امام صاحب کیا فرمائیں؟ پھر چھو پیچھے کیے، کیونکہ ان کا کام ہی ہے، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور باہر جا کے اپنی امام کی غیبت بھی کرتے ہیں.
وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. غیبت تو کسی غیر کی بھی نہیں کرنی چاہیے. کیسا بد نصیب و نمازی ہے جو باہر جا کے اپنے امام کی غیبت کرتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت ہم ہر اس چیز سے بچیں. ٹھیک ہے. مجھے کافی دن آ گئے ہوئے ہیں. مجھے کل بھی بچے کہہ رہے تھے کہ حضرت بندہ یو کے آئے تھے وہ لنڈن والا پول نہ ویکھے تھے پھر یو کے کی آیا. میں بھائی میں پول نہیں ویکھنا آیا. ان کی محبت تھی. ہمیں چلا جاؤں ان کے ساتھ. جب میں واپس جاؤں گا ہو سکتا ہے آپس میں بیٹھے ہوں تو دل میں خیال ہی ہے یار مصباحی صاحب کا تو آ جانا نہیں بنتا تھا. ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ہر اس کام سے بچیں جس کی وجہ سے آپ شکوک و شبہات کا شکار ہو. آپ کے دل میں کچھ ایسا آئے. ہمیں بھی بچنا چاہیے. دیکھنا ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ مجمع کثیر میں آب زمزم بھی نہ کھڑے ہو کے پیو. کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا مولانا آب زمزم پی رہے. لوگوں نے کہنا دیکھو مولوی کو لو کے پانی پی رہے. ہمیں بھی احتیاط. لیکن انسان ہے کوئی ہو گئی بات کوئی نہیں ہے. کیا ہے کہ اس لیے باتیں بڑی ہو سکتی ہیں لیکن کیونکہ میں نے 2-3 باتیں کرنی اس لیے میں جتنے نمازی ہیں میں ہاتھ جوڑوں گا. اللہ دا واسطہ دے جو کہہ چڑھے پیچھے ایسے امام دے دے پھر پیچھے امام دی رہو پھر کی کر دے. پھر کچھ ہو جائے تو چپ کر جاؤ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ نہ کرو حضرت. اور کیونکہ اہل سنت میں تو ویسے ہی حضرت علم اور علماء پہ کام ہوا ہی کوئی نہیں. تقریباً 40 سال میری بھی عمر ہو گئی ہے 41 سال. میں بھی یہ موضوع سنتا سنتا بوڑھا ہو گیا ہوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہم نے اس کے علاوہ اور کوئی موضوع چھیڑا ہی نہیں ہے. ایک تو مجبوری ہوتی ہے جو محفل ہو اس میں کوئی نہ کوئی پیر صاحب صدارت فرما رہے ہوتے ہیں. وہ بھی مجبوری ہے 10 گھنٹہ بولنا ہوتا ہے. پھر موضوع بھولنے ہی نہیں گئے صاحب. علم پہ تو اہل سنت میں بالکل نہیں کام ہو. علماء پہ بالکل کام نہیں ہو. اور پھر اس کا جو خمیازہ ہے وہ اہل سنت بھگت رہی ہے. اور یہ بھی موضوع بولا ہے تو آدھا بولا گیا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ کام کوئی بھی نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا جتنے 10 سال بعد نہانے والے, جتنے ننگے گالیاں بکنے والے, شریعت کے خلاف چلنے والے, شریعت کا مذاق اڑانے والے سارے ولی بن گئے ہیں. اگر الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ بھی کام ہوا ہوتا اور ان کو ہم نے بتایا ہوتا کہ جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا, جو ولی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا. ہوا میں اڑنا معیار ولایت نہیں ہے. اپنے مسلح کے نیچے سے پیسے نکال کے دے دینا معیار ولایت نہیں ہے. کوئی اس طرح کی عجیب و غریب سی بات کر دینا معیار ولایت نہیں ہے. معیار ولایت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا, جو ولی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوگا. لیکن کیونکہ کام ہی نہیں ہوا اس لیے بس ہماری عوام سمجھتی ہے کہ جتنے بھی ایسے تماشے دکھانے والی ہیں وہ سارے رب کے ولی ہیں. تو پھر علماء تو بالکل کام ہی نہیں ہوا ہے. جی اس لیے پھر کیا ہے, میں نے نہیں کبھی کسی مقتدی کو دیکھا کہ اس نے اپنے امام صاحب کی جوتی اٹھائی. حال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کو مٹی چاہیے؟ میں اب آپ کو حدیث سناؤں گا. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ایک عابد تھے اور ایک عالم تھے اور آپ کی بارگاہ میں ان کا تذکرہ کیا گیا. حضور ایک عالم ہے ایک عابد ہے. آپ نے فرمایا عالم کو عابد پہ ایسے فضیلت ہے, عالم کو عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ ہے. عالم کتنی شان ہے لیکن کیونکہ کام ہی نہیں ہوا اس پہ. اس لیے جو علماء کے ساتھ عوام اہل سنت کا رویہ ہے وہ نہ آپ سے چھپا ہے نہ مجھ سے چھپا ہے. کوئی کمیٹی جو پیر صاحب کو بھی دبائے لیکن مولوی نے دباتے نے دب کے زبانوں پہ گرے. وہ سب مینوں کا ڈر ہے, نہ بلائی ہو. میرا تو کام نیٹ پہ ہو رہا ہے. یہ تو پھر مرشد نے بھیجا میں آ گیا. مجھے کیا اس سے پرواہ کہ آپ خوش ہوں گے میری باتوں سے یا ناراض ہوں گے یا اگلی بار مجھے نہیں بلائیں گے. میرا تو نہیں کام رکے گا. میرا تو ایک کلپ چڑھتا ہے کچھ لمحوں کے بعد ملینز لوگ اس کو دیکھ چکے ہوتے ہیں. مجھے کیا ہے. تو جب اللہ اتنا نوازے تو پھر بھی بندہ چپ رہے تو پھر آگے میرے لیے بھی چھتر تیار ہے. کوئی کمیٹی جو پیر صاحب کو بھی دبائے لیکن علماء کو کام ہی نہیں کرنے دیا. اے کیوں بولے ہے, وہ کیوں بولے ہے, اینے کیوں بولے ہے, اونج کیوں بولے. کبھی ادھر سے چھٹی, کبھی ادھر سے چھٹی, کبھی ادھر. اور سنیوں کی مسجدوں میں تو ویسے ہی علماء کی دوڑیں لگی رہتی ہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر سے ادھر آ رہا ہے, کوئی ادھر سے ادھر آ رہا ہے. کام ہی نہیں ہوا کوئی بھی. اس لیے بھائی جی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میرے تھامل بھی کو ان کوئی کام کرو
اور رلیے ملیے کام کریے، ان کے ساتھ ملو یار۔ میں آج بھی یہ بولٹن میں ایک مسجد کا میں نے افتتاح کرنا ہے جا کے، اس دن بھی ایک مسجد کا میں نے افتتاح کیا۔ میں نے کہا بھائی اللہ دا واسطہ ہے، مسجدیں بنائی آن رہے ہو، نمازی کی طرح، نمازی کی طرح ہے، نمازی بھی تو بناؤ نا یار۔ مسجدیں بانگ بانگ کر رہی ہیں، فجر میں 7 نمازی ہوتے ہیں، 10 نمازی ہوتے ہیں، 15 نمازی، اس لیے وہ بڑا وقت ضائع کر دیا۔ اب کام کرو رل مل کے، رلو ملو، اس کو بھرو، اس کو بھرو۔ حضور کی خوشی اس میں ہے۔ مدینہ جاؤ، کچھ کر کے جاؤ، حضور کو جا کے وہاں کرو، مسجد پڑھ کے ہیں، حضور خوش ہو۔ دوسرے دن مدینہ چلے جاتے ہو، کیا کہتے ہو وہاں حضور نبی علیہ السلام کو جا کے کی کر کے آئے؟ میرا تو عقیدہ نا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو کیا کہتی ہو سونے دی جالیوں کے سامنے جا کے حضور کو کیا کر کے آئے؟ کتنے عمرے کی ہے سیدنا صدیق اکبر نے، کتنے عمرے کی ہے سیدنا عمر فاروق نے، کتنے عمرے کی ہے سیدنا عثمان غنی نے، کتنے عمرے کی ہے حضرت علی پاک، انہوں نے کام کیا حضرت۔ آج بس ہم انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کام کرو یارا، کام کرو، کام کرو، کام کرو، کام کرو، کام کرو۔ تو وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ رکعتیں 3 پڑھی گئی ہیں کہ 4 پڑھی گئی ہیں۔ کچھ مقتدی تھے جن کا کہنا تھا کہ رکعتیں 4 پوری پڑھی گئی، اور کچھ مقتدی تھے کہ جن کا کہنا تھا کہ رکعتیں 3 پڑھی، 3 4 میں کافی دیر وہ معاملہ چلتا رہا۔ آخر ایک مقتدی پیچھے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا بھی رکعتیں 3 پڑھی گئی ہیں تو اس لیے نماز دوبارہ پڑھ لو۔ اب جو 4 والے تھے وہ کہاں گری تھے، انہوں نے کہا بھائی اگر 3 پڑھی گئی ہیں تو اس پہ دلیل دے کہ 3 پڑھی گئی ہیں، کیونکہ 3 والے تو پہلے بھی ہیں۔ تو اس نے کہا دلیل رہنے تو ویسے ہی مان جاؤ 3 پڑھی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں دلیل۔ تو اس نے کہا پھر دلیل یہ ہے کہ بھائی میری 4 دکانیں ہیں، تو جب میں عصر کی نماز پڑھنے آتا ہوں تو ہر رکعت میں ایک دکان کا کھاتا چیک کرتا ہوں، تو آج ابھی میں نے 3 ہی کا کیا، 1 کا رہتا ہے، کیونکہ ہم یہاں ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں ہوتے کوئی بھی نہیں ہے، بس پیچھے کھڑے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ہی ماں کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ہی ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ لیکن میں پھر آپ کہیں گے یار صاحب مولوی دوبارہ نہ بلائی چڑکامڑی مارتا ہے، میں پھر آپ سے ایک محبت والا ناراض ہونے لگا۔ یہ اب سب نے ایسے ایسے کیا ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ 20 سال مجھے بھی ہو گئے۔ 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے، لیکن پورے مرشد کا حکم تھا پڑھانا پڑا۔ 2005 سے 2025 آ گیا۔ یہ تو اپنے لحاظ سے بڑا اچھا مجمع ہے۔ میں نے 25 ہزار کے مجمع سے بھی اللہ نے گفتگو کی توفیق دی، 20,000 15,000 سارے ایسے ایسے کرتے ہیں آگے، لیکن آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا مصباحی صاحب دل نمازی ہوتا کیسے ہے؟ اب میں ایک بات کروں، آپ کو غصہ تو نہیں لگے گا، ہمیں نا اس کا چسکا پڑ گیا، بس ہمیں اس کا چسکا ہے، آپ کو اس کا چسکا، ہم ادھر سے چسکا پورا کرتے ہیں، آپ ادھر سے چسکا، آپ کو سننے کا چسکا ہے، مجھے سنانے کا چسکا ہے چسکا ہی ہے، کیونکہ اگر کچھ آگے ہوتا تو آپ ضرور پوچھتے کسی سے کہ یار چل مصباحی صاحب نے تو میں شرم دے مارے نہیں پوچھا واوی لوگ سن تو 10 دل کی میں نمازی ہوں تو جی دل نمازی ہے تو پھر اٹھ کے انہوں نے دسو کہ میرا نمازی ہے۔ پھر میں آپ سے کو 2-3 سوال کرنا چاہوں گا، اللہ کا واسطہ، بڑے کانوں کے مزے لے لیے، اب پوچھو یار، سوال کرو، پوچھو دل کیسے نمازی ہوتا ہے؟ کیا آپ جب سجدے میں جا کے سبحان ربی اللہ کہتے ہیں تو آپ کو اس کا مزہ آتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مزہ آتا ہے تو پھر اتنی جلدی سر اٹھا کیوں لیتے ہیں؟ جب آپ جھک کے سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو آپ کو اس کا لطف آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو پھر اتنی جلدی اٹھ کیوں جاتے ہو؟ نہیں آتا۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ کو اس کا لطف آتا ہے؟ پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے ایسا۔ پھر میں اکثر اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دے لیتا ہوں، مولوی سلیمان تو 20 سال میں کالا پڑ گیا، میرے دادا پیر مرشد کم ہو گئے 100 سال کا طویل دورانیہ، 2013 میں آپ کا وصال ہوا،
اور 2009 میں وہ اللہ کا ولی چپ کر گیا. اللہ جتنی دیر بولے سونا بولے, ایک لفظ کبھی زاہد نہیں بولا. بہت کم گو تھے, بہت اچھا ستھرا سونا بولتے, لفظ بالکل ضائع نہیں کرتے تھے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ سیالکوٹ میں ایک بڑے کوئی امیر شخصیت انتقال کر گئی. تو آپ کو پتا ہے ہمارے وہ بھائی جن کو اللہ نے ذرا کو 4 پیسے دیے ہیں تو کوئی فوتگی ہو جائے تو جو محلے کی مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے ان کا جنازہ نہیں ہوتا. ان کا دل کرتا ہے مولوی کدھر ہو گیا ہے. اور یہ ہر جگہ ہی ہے. ہمارا دل کرتا ہے کہ بس ہمارا نک اتنا اونچا ہو کہ جب لوگ ہمارے پاس افسوس کرنے ہیں تو وہاں بھی ہم کہیں کہ محلے کی مسجد ہے مولوی نے دن جنازہ پڑھایا, جنازہ پڑھا جو بندہ اتوں آیا. پتہ نہیں عجیب و غریب ہے. اللہ ویسے میں کہوں گا اپنے امام سے پڑھایا کرے. اس نے جب کہنا نا اللہم اغفرنی حینا و میتنا, ہو سکتا ہے پھر کو تھوڑا سا درد ہو کیونکہ وہ محلے کا مولوی ہے, کوئی نہ کوئی تو مرنے والے سے تعلق ہوگا ہی نا, کبھی ملاقات ہوئی ہوگی. تو جس کو آپ وہ اسپین سے بلا رہے ہیں اس کو کیا انہیں تھکے آنا ہے یار چل چلیے. لیکن بس کیا کریں ایسا سکون, اس کو سکون نہیں آتا, اس کا کیا کریں. تو وہ ادھر بھی ایسا ہی تھا. اب ان کی کوشش تھی کہ کوئی بڑا سا نام جنازہ پڑھانے کے لیے آئے. تو اس وقت میری حضرت صاحب سے بڑا سیالکوٹ میں کوئی نام نہیں تھا, اس لیے ہر بندے نے ادھر کا رخ کیا. لیکن آپ بھی مست قلندر تھے حضرت, آپ کو کسی سے کیا لگے حضرت, آپ نے سب کو نام کی. لیکن وہ بیچ میں کچھ ایسے اباب آئے کہ ہاں کرنی پڑ گئی حضرت. حضرت نے حکم فرمایا, فرمان لگے مولوی جی آؤ پھر جنازہ پڑھائیے. چل کے ہم جنازہ پڑھانے چلے گئے. اب پتہ نہیں حضرت میری کون نے یہ مسئلہ کس کتاب میں پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب زیادہ ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب تھوڑا ہوتا ہے. یہ کون سی کتاب ہے جی؟ عمل تو آپ اسی مسئلے پہ کر رہے ہیں, آپ نے کہیں سے پڑھا تو کر رہے ہیں. کیونکہ وہ بھی امیر کا جنازہ تھا. حضرت صاحب جانے سے پہلے جناز کا کچا کچ بھیڑ پڑی ہے. اور ادھر کا تو مجھے نہیں پتا, میں نے ابھی اتنا اسٹڈی نہیں کیا. لیکن میں پاکستان میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں یار, جس بندے نے پاکستان میں میٹرک کیا ہے اس نے 10 سال یہ دعا پڑھی ہے. جس بندے نے پاکستان میں مڈل پاس کیا اس نے 8 سال یہ دعا پڑھی ہے. جس بندے نے پاکستان کے کسی اسکول میں پڑھایا ہے اس نے پرائمری پاس کی ہے تو اس نے 5 سال یہ دعا پڑھی ہے. اور کیا دعا ہے؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, جو کہ پاکستان کے ہر اسکول میں صبح میں پڑھی جاتی ہے. کشمیر میں بھی پڑھی جاتی ہے, پنجاب میں بھی پڑھی جاتی ہے, KPK میں بھی پڑھی جاتی ہے, بلوچستان میں بھی پڑھی جاتی ہے, سندھ میں بھی پڑھی. لیکن دکھ یہ ہے کہ کیا سب نے الٹا ہے, پڑھا سب نے یہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, پڑھا یہ لیکن گئے غریب کے جنازے پہ بھی نہیں کرتے. کیونکہ اس سے ہمیں کیا کام, امیر کے تو جائیں گے نا, پھر ہمیں پتہ ملتے بھی ہیں بعد میں, دکھاتے ہیں اس کو کہ ویر بھائی میں جنازے پہ آیا ہوں. آدھا گھنٹہ ملتے ہیں, بعد میں لوگ کھڑے ہو کے لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھ میں دفتر چھوڑ کے آیا ہوں. یہ امت کس طرف چل, یہ امت کس طرف چل نکلی ہے. لیکن پڑھا کیا, میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. لیکن اگر درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کیا کرنی تھی, یہاں تو ماں باپ ہماری محبت کے بھوکے ہیں. درد مندوں اور ضعیفوں سے ہم نے کیا محبت, یہاں تو ہمارے ماں باپ ہماری محبت کے بھوکے ہیں. اولاد کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ماں باپ کے لیے, کہیں بیٹھے کوئی بات کریں, کوئی بات سنیں. لیکن میری گھڑی پہ بھی توجہ ہے, ہمارے اسلاف ایسا پڑھتے کچھ نہیں تھے لیکن کرتے وہ یہی تھے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, جناب عمر فاروق فرماتے میری بڑی کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں, لیکن پھر وقت آیا مجھے کیا نہیں پڑ گیا. عمر سبقت دور, کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا ہے. حفمت مدینہ پاک کے مضافات میں کما تھی, اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امہ سے کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی کام نہیں تھا, کوئی کام پڑھ نہیں سکتا تھا.
لیکن پھر بھی جناب صدیق اکبر اس اماں کے گھر جاتے، تازہ سالن بناتے، روٹی پکاتے، جھاڑو دیتے، پانی بھرتے اور اماں کو کھلا کے واپس آ جاتے۔ اور جب کبھی نبی کریم علیہ السلام کی ڈیوٹی میں ہوتے، کسی غزبے پہ ہوتے یا کہیں پھر کسی بندے کی ڈیوٹی لگا کے جاتے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا اور دیکھ بھی لیا۔ آپ ڈیوٹی لگا کے چلے گئے، میں نے اس بندے کو کہا اوے سن، تو نہیں جانا اماں کے گھر، میں جاؤں گا۔ اور ارادہ اور نیت یہ تھی کہ جا کے اس انداز سے خدمت کروں گا اماں کی کہ اماں خوش ہو کے کہے گی خدمت تو آج ہی ہوئی ہے۔ اب فرماتے میں مقررہ وقت پہ گیا، جا کے دروازہ کھولا اور دبے لفظوں میں نا السلام علیکم کہا، تاکہ ابھی اماں کو نہ پتہ چلے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نہیں آئے۔ اب فرماتے ہیں جھاڑو پکڑا، سارے گھر کی صفائی کی، تازہ پانی بھر کے لایا، سالن بنایا، آٹا گوندا، سالن بن گیا، آٹا گوند گیا، پھر میں نے روٹی بنائی۔ اب فرماتے ہیں سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں کے پاس گیا، اماں کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا، اس کو سالن میں ڈبویا اور اماں کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو۔ کہتے بس نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا، اماں جی بول پڑی آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر نہیں آئے۔ مزاج میں جلال بھی تھا۔ اب فرماتے ہیں میں نے کہا اس کو تو نظر آتا ہے، کیونکہ اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے بتا کہ ابو بکر نہیں آئے۔ اب فرماتے میں نے کہا اماں تجھے نظر آتا ہے؟ اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ اب فرماتے میں نے کہا پھر کیسے پتا چلا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ اس نے کہا آنے والے پتہ اس طرح چلا کیونکہ میرے منہ میں دانت کوئی نہیں، میں نوالا چبا نہیں سکتی۔ جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالے کو خود چبا کے نرم کرتے ہیں، جب وہ بالکل نرم ہوتا ہے اس کو چبانے کی کوئی حاجت نہیں رہتی، پھر اس کو وہ میرے منہ میں رکھتے ہیں اور میں اس کو نگل جاتی ہوں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے۔ اسی لیے پھر اقبال رویا تھا اور اس نے کہا تھا تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا تو کتابیں کہتی ہیں جو سب سے پہلا کیس آپ کی بارگاہ میں آیا وہ ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے رونا شروع کر دیا، بیٹھ کے نا رو پڑی، آتے ہی رو پڑی۔ تو آپ نے اس کو روتے دیکھ کے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا جی اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گئے۔ آپ ہی رو پڑا۔ فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا نیک وجہ اور بھی ہے۔ فرمایا وہ بتا۔ اس نے کہا میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں، بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، گھر میں دادی ہے، بوڑھی ہے، اندھی ہے، نابینا ہے، اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ نکال کے نا تو بیچ کے ہم اپنا گھر چلاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سے دودھ نکل نہیں سکتا، دادی اندھی ہے، وہ بکریوں کا دودھ نکال نہیں سکتی۔ جب تک اللہ کے رسول ہم میں موجود تھے اب روز ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ اللہ میں تو اکثر کہتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم کس کے طریقے پہ ہیں، جو ہمارے انداز ہیں یہ کس کے انداز، وہ تو ایسے نہیں تھے۔ میں اس معاشرے میں رہ رہا ہوں جہاں سگے بھائی کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اے میرا شریک ہے، اے میرا، یہ میرے معاشرے کا حال ہے جہاں سگے بھائی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے کہ اے میرا اللہ صاحب بھائی وہ رشتہ ہے جب اللہ نے سورۃ توبہ میں بیان کیے نا تو اللہ نے باقاعدہ کیا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، پھر دوسرا نمبر وَأَبْنَاؤُكُمْ پتر، تو تیسرا نمبر پتہ اللہ نے کس کو دیا؟ وَإِخْوَانُكُمْ تڑے بھائی۔ اچھا پھر کمال حضرت صاحب بات یہ ہے اللہ نے وَإِخْوَانُكُمْ پہلے کہا ہے اور وَأَزْوَاجُكُمْ بعد میں کہا ہے۔ پہلے پراواں نوں کہا انہاں نال پیار کرنا، بڑیاں نوں بعد چوں کہا حضرت، ایتھے بڑیاں پہلے انہاں دے بھرا بعد چ نہیں حضرت۔ لگتا ہے نا قرآن میں اللہ کہہ سکتے تھے بھائی پہلے وَأَزْوَاجُكُمْ آتا بعد میں وَإِخْوَانُكُمْ آتا، لیکن وَإِخْوَانُكُمْ بھائی پہلے ہیں اور وَأَزْوَاجُكُمْ بعد میں۔ اس لیے بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بھائیوں سے کیا کرنا ہے؟ پیار کرنا ہے، شریکہ نہیں ہے۔
اوپر سے ذرا ہمارا سوشل میڈیا بھی لولا لنگڑا ہے، ہر نیگیٹو بات پھیلائیں گے حضرت صاحب۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کے اللہ حضرت صاحب اتنا حساس معاملہ ہے، علماء بیٹھے ہیں کیونکہ وہ نبی زادے ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دیا، تو آج ہم ان کے لیے کوئی تھوڑی سی بھی ہیڈ سپیچ کریں گے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اتنا حساس معاملہ ہے، وہ نبی زادے ہیں، نص ہے اس پہ کہ ان کو معافی ملی ہے، لیکن کیا ہے بار بار وہی باتیں جی پراوانے کھوج سٹیا، اور میں یارا تم ضرور ہی ویکھنا ہے، جی تو ویکھنا ہے تو دو برا اور بھی سن، ایک دا نام حسن سی ایک دا نام حسین سی، آپ ان کو دیکھ لو، وہ بھی تو بھائی تھے نا، وچوں رساتا گھنا لنگی ہے، ایسا پیار تھا۔ آپ نے ضرور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھنا، حسن پاک حسین پاک میں بھائی تھے، کیسے سونے بھائی تھے، لیکن وہی نہیں کو دسے گا کہ وہی بھائی سن تو وہ والے بھائی بنیں گے، وہ حضرت یوسف کے بھائیوں کی مثالیں دیں گے، اور وہ بلتی پہ وہ کیا کہتے ہیں زخموں پہ نمک ڈالیں گے، کوئلوں پہ اور تیل پھینکیں گے، اس لیے بس ساروں کے ذہن یہی بن گیا کہ بھائی بھائی کو کون نہیں پھینکتا ہے، بس ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِخْوَانُكُمْ، بھائی سے کیا کرنا ہے؟ پیار کرنا ہے، پیار کرو۔ تو ہم پتہ نہیں کس طریقے سے ہیں، یہ جب جنگ بدر لڑی گئی نا 70 قیدی گرفتار ہوئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، 70 قیدی گرفتار ہوئے، اور جب 70 قیدی مدینہ طیبہ لائے گئے بدر سے، تو اس وقت کیونکہ مدینہ طیبہ ظاہری لحاظ سے اتنا سٹیبل نہیں تھا، ان 70 قیدیوں کو کہیں اور رکھا جائے، اور کچھ اس میں علماء نے حکمتیں بھی بیان کی ہیں، تو جو 70 قیدی تھے ان کو کیا ہوا، ان کو مسجد نبوی شریف میں، مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھا گیا تھا، اور ان میں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے، میرے نبی علیہ السلام کا عدل مبارک دیکھو حضرت، آپ کے سگے چچا حضرت عباس بھی بندے تھے حضرت، اور ڈیوٹی لگی حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ، بلال دھیان رکھنا ہے کہ رسیاں کھولنا نہیں، اب حضرت بلال راوی ہے جس کا مفہوم ہے، وہ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، میں ڈیوٹی پہ ہوں، اللہ کے رسول حجرہ پاک سے تشریف لائیں، قیدیوں کو دیکھیں اور پھر واپس تشریف لے جائیں، اور چہرے مبارک پہ بڑی بے چینی ہے، کہتے پھر تھوڑی دیر بعد تشریف لائیں، قیدیوں کو دیکھیں اور پھر واپس چلے جائیں، پھر تشریف لائیں، قیدیوں کو دیکھیں، روح انور پہ بڑی زیادہ بے چینی ہے، پھر تشریف لے جائیں، کہتے میں نے ارادہ کیا اب اگر سونے محبوب آئے نا تو میں نے قدم چوم کے عرضکاری دینی ہے، محبوب حکم تو کریں، میں آپ کو بے چین دیکھ رہا ہوں، کہتے ہیں اللہ کے رسول تشریف لائے، قیدیوں کو حسب معمول دیکھا، اور جب واپس جانے لگے تو میں نے قدم چوم لی، میں نے عرض کی اللہ کے محبوب بار بار تشریف لا رہے ہیں، روح انور پہ بے چینی کے آثار ہیں، وہ حکم تو فرمائیں، تو کہتے اللہ کے رسول قیدیوں کو دیکھ کے فرمانے لگے بلال پھر ایسے کر، ان کی رسیاں تھوڑی نرم کر دے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ ہیں، سخت دل، کینہ رکھنے والے، معاف نہ کرنے والے، دکھ ہے در صاحب ہم امت نہیں بن سکے، وہ امت جس کے لیے کہا گیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم امت بن ہی نہیں سکے، وہ جس امت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا، جس امت میں آنے کی نبیوں نے خواہشیں کی تھی، ہم امت ہی نہیں بنتے۔ اور پتر سیدھی بات ہے، کسی کو اچھی لگے بری لگے، بچے ہمارا کوئی مارو نہیں ہے، ہم ہی ایک دوسرے کے مارو ہیں، دکھ سے میں کہنے لگا۔ مولانا روم نے مثنوی لکھی ہے، جی مولانا روم نے مثنوی لکھی، آپ اس میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی حضرت تھے تو انہوں نے کام بڑے کیے تو کام چلے نہیں کوئی بھی، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بھائی رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ اللہ کرو روٹی مل ہی جائے گی، میں بات کو مختصر کروں گا کیونکہ گھڑی پہ نظر ہے، انہوں نے بس نہ اللہ اللہ کرنی شروع کر دی، ابتدا انہوں نے ایسے کی لیکن پھر آہستہ آہستہ ذکر الہی نے اپنا رنگ دکھایا، کیونکہ پتر ہم صحیح کرتے نہیں، جیسے انہوں نے کہا ہم پڑھتے بھی ایسے ہیں اللہ 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 اللہ، توجہ ہی کوئی نہیں ہوتی، نہیں تو صاحب یہ اتنا سا چٹکی زہر بندے کی جان لے جاتا ہے، زہر بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑا اللہ کا نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب تو سونا اللہ کا نام ہے، تو پھر اثر کرنا چاہیے نا اس کو، لیکن حضرت اگر کوئی پیناڈول کی ٹیبلٹ کان میں رکھ لے اور کان میں رکھ کے کہنا شروع کر دے آرام نہیں آیا، اور کان میں رکھنے سے آرام نہیں آتا، کھانے سے آرام آتا، ادھر بھی ایسے توجہ، اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. ہمارے پاس مائیں آتی ہیں نا، ایسا فلاں پریشانی ہے فلاں، بھائی خود سے تو کچھ بتانا نہیں، جو بزرگوں نے کہا ہے. ماں جی 1.25 لاکھ بار آیت کریمہ پڑھیں، اماں جی اگلے دن پھر واپس آئی ہیں، ایسا پڑھ لیا کچھ نہیں ہوا. میں کہتا ہوں اماں جی آپ نے اے سی لگا کے کلیموں پہ بیٹھ کے اگربتیاں جلا کے سامنے لاچیاں رکھ کے گپے مارتے ہوئے پڑھا ہے. ایک بار ہی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح پڑھ دیتی کام ہو جانا تھا. ایسا دیکھو نا، علماء بیٹھے ہیں، انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، ان میں یہ معصیت والا معاملہ ہے ہی نہیں، پاک ہے بالکل، معصوم ہے وہ. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک. اور اپنے کیا کہہ رہے ہیں؟ انی کنت من الظالمین. انہوں نے تو عاجزی کی اللہ کی بات، ہم تو واقعتاً ظالم ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کو خود پہ طاری کر کے پڑھا، اس لیے پھر اثر نہیں ہوتا. اثر یہ تو اللہ کے نام سے زیادہ کس میں اس میں پڑھنا شروع کیا، پھر اثر ہوا، پھر اللہ کے نام نے صفائی کی. پہلا کام یہ ہوتا ہے صفائی ہوتی ہے. پتہ نہیں پنجابی کتنی سمجھیں گے. حضور بلے شاہ کہتے ہیں نا، الف اللہ رتا دل میرا، فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، جیسے اور کوئی رنگ نہیں ہے، ایک ہی رنگ، اللہ کا رنگ. الف اللہ رتا دل میرا، مینوں بے دی خبر نہ کائی، بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. صفائی صفائی ہونی چاہیے. لیکن پتر اب یہ صفائی والے موضوع بھی کلوز ہو چکے ہیں ہمارے اسٹیجز میں. اکٹھے ہوتے ہیں، ایک تلاوت ہو جاتی ہے، باقی ہم نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر ایک بیان ہوا. اور اپنے حالانکہ اگر میں اپنی اسلاف کی محافل کو دیکھوں تو میرے غوث پاک کی ہر محفل میں کئی ہزار لوگ توبہ کر کے اٹھتے تھے. کئی لوگوں کے دل خوف الہی سے پھٹ جایا کرتے، کئی لوگوں کے دل شوق الہی سے پھٹ جایا کرتے تھے. لیکن ہماری محافلوں میں نہ حیبت الہی اور نہ شوق الہی، بلکہ کیا ہے ایسے ایسے کلام کہ جو سامنے بیٹھے لوگوں کے لیے زہر قاتل ہیں. سامنے بے نمازی بیٹھے ہیں، داڑھی لتھے بیٹھے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور ہم ان کو اوپر سے سنا کے بھیجتے ہیں. لوکاں مینوں مان ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے اڑانا جنہ مونڈے کملی کالی. کہنے لو ٹینشن ہی کوئی نہیں، انہوں نے جو آنا ہے. کم از کم پڑھنے والا اتنا ہی کہہ دے کہ یار یہ میاں صاحب کا شعر ہے، اور یہ میاں صاحب کی بات ہے، نہ تیری ہے نہ میری ہے، نہ تو محمد بخش ہے نہ میں محمد بخش. اور میں کہوں گا بھی حضرت صاحب آج ہم اپنے گھر سے اٹھ کے ان کے لیے مسجد نہیں آ رہے، وہ تیری قبر میں آئیں گے، وہ تیری قبر میں آئیں گے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں تشریف لائے. جن کو پتا تھا ساری عمر نوکری کی، انہوں نے کہا میری قبر عام قبر سے گہری کھودنا. پوچھا احمد رضا وہ کیوں؟ فرمانے لگے جب وہ تشریف لائیں گے میں نے کھڑے ہو کے عرض کرنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں ذرا ہوا ہے. میں نے کبھی کہا کہ وہ نہیں آتے ہیں، لیکن بھائی جی اس طرح بھی نہیں ہوتا ہے. تو وہ پھر تو یہ صفائی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ اب صفائی والا ٹاپک ہی کلوز ہے، یہ جو رمضان آ رہا ہے نا، یہ اسی لیے آ رہا ہے صفائی ہو. اس لیے بھائی جی کوشش کرنا کہ کھان پینا دھیان کٹ ہوئے. 11 مہینے اور کیا کیا. سموسا بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف رمضان میں ملے گا، 11 ماہ بھی ملتا ہے، جتنے مرضی کھا لینا. چاٹ بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو حضرت 11 ماہ نہیں ملتی، صرف رمضان میں دھیان اللہ وال کرنا. رمضان میں دھیان یہ نہ کرنا کہ اتنی سحری کر لینا کہ جب فجر کے لیے کھڑے ہو تو پیٹ اتنا بھرا اور ڈکار پہ ڈکار آئیں، لطف ہی نہ آئے. کوشش کرنا ہے ایک سے دم افطاری اتنی زیادہ نہ کر لینا کہ مغرب پڑھنے کے لیے آؤ تو مغرب کا لطف ہی نہ آئے، دل سخت ہو چکا ہو زیادہ کھانے کی وجہ سے. تراویح نہ پڑھی جائیں، ٹھیک ہے 11 مہینے کھاتا ہے حضرت صاحب. ایک ماہ ہے اللہ سے ملانے کے لیے، 30 دن دیے جائیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے. اور پھر پتہ نا جبرائیل نے دعا کی تھی کہ جنہوں 30 دن ملن تے وہ پھر بھی اللہ کو راضی نہ کرے تو اس کے لیے ہلاکت ہے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ میٹھا میٹھا مہینہ آنے لگا ہے.
اور اللہ کے رسول نے آمین کہا ہوا ہے اس پہ کہ جس نے ان 30 دنوں میں اللہ کو راضی نہ کیا، اللہ کو نہ منایا، تو پھر جبرائیل نے کیا کہا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، اور حضور نے اس کو کیا کہا ہوا ہے آمین۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف کھانے والا مہینہ آ رہا ہے دب کے کھاؤ حضرت، 11 ماہ کھایا ہے میرے ویرو، میرے بھائیو، کیا کیا 11 ماہ اور بتاؤ تو صحیح مجھے۔ پھر اس ماہ اگر آپ تراویح نہ پڑھیں، پھر اس ماہ 20 رکعتیں نہ پڑھیں تو ڈھوم مرنا چاہیے کہیں میں جا کے۔ یہ اللہ سے ملانے کے لیے آ رہا ہے، یہ اللہ سے ملانے کے لیے آ رہا ہے، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف دھیان، تو یہ صفائی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا حضرت، جب سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی ہے، سب سے سونا دور ہمارے نبی علیہ السلام کا مبارک دور ہے، اور اس دور میں نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو بٹھا کے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی، لیکن ہم مولوی اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اور جو اس پوزیشن میں ہے وہ کہتے نہیں ہیں، جو اس پوزیشن میں ہے وہ کیونکہ پیر صاحب مرید کو کہیں کہ تیرے دل میں زنگ لگا تو مرید ناراض ہو جائے گا، پھر اس پہ خرچہ کس نے کرنا ہے؟ اسی لیے تو آپ دیکھتے نہیں کہ غریب مرید پیچھے بیٹھتے ہیں، امیر مرید اللہ خان کہوں میں کبھی یہ نہیں ہوتا تھا، باہر امیر غریب کا کچھ نہیں تھا، کیونکہ خرچے امیر مرید نے کرنا، غریب مرید نے کی خرچہ کرنا، اس لیے یہ باتیں اب کلوز ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، پاک علی ہیں، صحابہ بیٹھے، صحابہ عرض کرتے سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے اتار لیتے ہیں، اگر دل کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ جیسے پتہ لگتا بھی ہے اور لیکن یہاں لگ گی رہا ہے، اترنے والی بات ہی نہیں کبھی ہوئی ہے۔ آپ کا بھی تو حضرت مزاج ہے، آپ کو سچ سناؤ یا دین سناؤ یا قرآن سناؤ آپ کو اٹھ کے پاؤں دیتے، آپ بھی تو پاؤں جھوٹ پہ دیتے ہیں، آپ کو راضی کرو، آپ کو خوش کرو، آپ کو آپ کی مرضی کی تقریریں سناؤ، آپ خود قصوروار، جو حق سچ بولتے ہیں آپ ان کو پروموٹ ہی نہیں کرتے، آپ ان سے پیار ہی نہیں کرتے، ان کے ساتھ کندھا ہی نہیں لگاتے، ٹیڑھ دل سارے نہیں لگائے نا، ضرورتیں ساری نہیں ہیں، یہ آپ کا اپنا قصور ہے۔ آپ جو آپ کو سچی بات سنائے، اس لیے پھر عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو لگتا ہے تو ہم اتارتے ہیں، دل کو لگے تو کیسے اتارنا؟ اسے پتہ لگتا بھی ہے اور لیکن یہاں لگ رہا ہے، اتر رہا، اس لیے دیکھ نہیں رہے کیا حالات ہے اس قدر، کیونکہ دل زنگ لگے، اور تھوڑا زنگ ہے، 40 سال پرانا زنگ، 45 سال پرانا زنگ، 50 سال پرانا زنگ، 55 سال پرانا زنگ، 60 سال پرانا زنگ، 65 سال پرانا زنگ، 70 سال پرانا زنگ، کیونکہ لگائیے اترا ہے کوئی نہیں، اور پھر صرف زنگ نہیں ہے، فرمایا جو بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ بنتا ہے، توبہ کر لے معافی مانگ لے مٹ جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرے نقطہ اور بڑا، پھر گناہ کرے اور بڑا، پھر گناہ کرے اور بڑا، پھر گناہ کرے اور بڑا، یہاں تک لکھا ہے ایک وقت آتا ہے سارے کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، کالا بھی ہے زنگ بھی لگا ہوا ہے، اس لیے تو ذکر کرتے ہیں لطف نہیں آتا، نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، سجدہ کرتے ہیں لطف نہیں، قرآن پڑھتے ہیں سکون نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ منسلک ہے اور اس کو زنگ لگا ہوا ہے اور توجہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن وہ دور جب پیری مریدی پوری آفتاب پہ تھی، جب پیر مریدین کی رہبری رہنمائی تربیت کیا کرتے تھے، اس دور میں حضرت سلطان باہو نے لکھا تھا اور فرماتے ہیں دل کالے کولو منہ کالا چنگا، دل کالے کولو منہ کالا چنگا۔ آج تو الٹ ہو گیا نا، آج مادیت پرستی کا غلبہ ہے، ساری توجہ حضرت اس کی جانب ہے، یہ ٹھیک ہو، یہ ٹھیک ہو، یہ ٹھیک ہو۔ دیکھو نا بازار میں اس کو گورا کرنے کے لیے کیا کیا ہے، رنگ گورا کرنے والا صابن، رنگ گورا کرنے والا فیس واش، رنگ گورا کرنے والی کریم، رنگ گورا کرنے والا کیپسول، رنگ گورا کرنے والے انجیکشن۔ کیوں؟ ڈیمانڈ ہے معاشرے کی، اب مانگ رہے ہیں کہ یہ گورا ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ اس کو دن میں کتنی بار دھوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ لیکن جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نے دیکھنا ہے وہ بات آنی کوئی نہیں۔ حالانکہ وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قد افلح من تزکا
کا. وہ گورے رنگ کے پیچھے پڑے لوگوں دھیان رکھنا، وہ کامیاب ہوگا جس کا یہ گورا ہوگا. قرآن یوم لا ينفع مال ولا بنون، فرمایا اس دن نہ تمہارا مال نفع دے گا نہ تمہارے بیٹے نفع دیں گے. عرض کی پھر نفع کیا دے گا؟ فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن اگر نفع دے گا تو سونا دل نفع دے گا. اور پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت، میں اکثر کہا کرتا ہوں دل کالے کولو منہ، بس جی یہ سب کی طرف میں نے ویسے بات کی ہے حضرت، چلو یہ سب کی طرف سے آگے اب نہ کوئی بھی آئے گی دینے، میں نے ویسے ایک بات کی ہے حضرت، جنہوں نے دینا انہوں نے دیا کرو، بس اب نہ آئے کوئی بھی جی. ہے جی دل کالے کولو منہ کالا، یہ کوئی رمز پچھانے ہو اور کوئی ہوا حضرت، ہم اس کی جانب پڑ گئے، اس کی جانب توجہ کی. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ مبارک کالا شریف، رنگ مبارک کالا لیکن دل مبارک انتہائی گورا شریف. بلال سے بھی سونا دل ہوگا کسی کا، رنگ مبارک تو کالا تھا لیکن دل، اور حضرت وہ اتنا سونا دل تھا، وہ اتنا سونا دل تھا. ہم دعائیں کرتے ہیں جی مدینہ پاک جانے کی، لیکن جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا حضرت بلال مدینہ چھوڑ گئے. حضرت صدیق اکبر روکنے کے لیے آئے اور آگے کہا بلال مدینہ نہ چھوڑ کے جاؤ. آپ نے فرمایا ہے ابو بکر اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لو، میں نہیں جاتا، اور اگر اللہ کے رسول کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دو. حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کا ہاتھ چھوڑ دیا. آپ شام چلے گئے حضرت، جہاں میدان مبارک 2 سال کم و بیش گزر گئے. ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام نے نوازا، فرمایا بلال کیا ہوا، تیرا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا ہے؟ رنگ مبارک کہاں لیکن دل سونا دل تھا حضرت بلال. اور صدیق اکبر خریدنے کے لیے گئے حضرت بلال کو. امیہ نے ایک چٹا گورا ہٹا کٹا محنتی طاقتور غلام بدلے میں مانگا، اور ساتھ اس نے مانگا 5 اوقیہ سونا. اور 5 اوقیہ سونا آج کے اوزان کے لحاظ سے 32 تولے سونا بنتا ہے. اور اس وقت پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 3,04,000 روپیہ ہے. اور 32 سے 3 کو ضرب دے لینا صاحب، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا جواب آتا ہے. یہ کم و بیش پاکستانی 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے. حضرت بلال کی قیمت صدیق اکبر نے دی تھی. جب سودا ہو گیا آپ نے ہاتھ پکڑا، فرمایا چل بلال تجھے تیرے محبوب کے پاس لے چلو. تھوڑا سا آگے چلے تو پیچھے سے امیہ بول کے کہتا ہے ابو بکر میں نے سمجھا تھا مکے کا سب سے بڑا تاجر سودا کرنے آیا ہے، تاجروں والا سودا کرے گا، لیکن یہ کیا کیا اتنا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے. آپ نے پوچھا امیہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اتنا بڑا تاجر آیا تاجروں والا سودا ہو، میں نے تو ویسے 5 مانگے تھے. ظاہر ہے ابو بکر ہے سودا کرے گا، پتہ نہیں 2.5 پہ 2.25 پہ 3.25 پہ 3.5 پہ 2 پہ 2.25 پہ 2.5 پہ 1 پہ 1.25 پہ 1.5 پہ 1 پہ کس پہ سودا ہوتا ہے. میں نے 5 مانگے تم نے 5 نکال کے دے دیے، اتنا گھاٹے کا سودا. آپ نے فرمایا میرا نام ابو بکر ہے، نہ گھاٹے کا سودا کیا ہے نہ کرتا ہوں. گھاٹا تو میاں تو کھا گیا، تو نے بلال کا رنگ دیکھا، تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا. تم نے 5 کیوں مانگے ہو؟ تو بلال کا 100 مانگتا، میں نے 100 کیا بھی دے دینا. کیونکہ دل کالے کولو منہ کالا چنگا، دل کالے کولو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے ہو وہی ہوا. حضرت منہ گورے نے دل بڑے اپنے بہن پراواں دے مسلمان علی کالے نے جاتے دل کالے نے. اور پھر تک انشاءاللہ انہی علماء کے پیچھے پیچھے پھر ہم سارے یہ منظر دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ کیا ہوگا، سارے گورے پیچھے رہ جائیں گے. چلو میں اور کھول دیتا ہوں، سارے کشمیر والے پیچھے گوری پٹی ہیں جی. ہم جو پنجاب ہے مکس ہیں، سندھی مکس ہیں، کے پی کے ماشاءاللہ گوری پٹی ہے، کے پی کے والے بھی پیچھے، ترکی والے بھی پیچھے، باکو والے بھی پیچھے، فلسطین والے بھی پیچھے، ترکی والے بھی پیچھے، سارے پیچھے ہوں گے.
اور سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال داخل ہوئے، کیونکہ جس سواری پہ سونے محبوب تشریف فرما ہوں گے اس کی رسی حضرت بلال نے پکڑی ہوگی۔ دل کالے کل منہ کا یہ کوئی رمز پچھاڑے، میں بتاؤں گا کالا کیسے ہے دل ہمارا۔ بس آخری بات، باقی پھر کبھی اللہ موقع لائے تو، کیونکہ میں نے آگے بولٹن بھی جانا ہے، عشاء انشاءاللہ ہم ادھر پڑھیں گے، آپ ادھر پڑھیں گے اللہ کے فضل سے۔ وہ اس نے ذکر شروع کیا اور ذکر نے صفائی کی۔ وہ بیٹھا تو ویسے وہ کسی اور مقصد کے لیے تھا، لیکن لو اللہ پاک سے لگ گئی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کوئی آ کے اللہ کے در رحمت پہ بیٹھے اور پھر اس کو جواب نہ۔ 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال جب مکمل ہوئے تو آواز آئی، بندے کیا چاہتا ہے؟ ہر وقت ہمارا نام لیتا رہتا ہے، عرض کی ربا کچھ بھی نہیں چاہیے، تیرے ذکر نے سینے میں وہ آگ لگائی کہ وہ کسی چیز کی طلب نہیں رہی، بس تیری اور تیرے محبوب کی طلب ہے۔ ہاں یہ ہے، یہ 2 وقت کھانے کو مانگتا ہے، بس اس کے لیے کو غیب سے سبب بنا دے کہ کرنا کچھ نہ پڑے، بس تیرے ذکر میں لگا رہوں، جب یہ کھانے کو مانگے تو کھانا مل جائے۔ وہ کمایا بندے اپنے گھر جا، کوئی برتن پسند کر لے جو تجھے پسند آئے، اس کو پکڑ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اور جو نیت کرے گا سالن نکلے گا۔ بس ایک کام کرنا، کبھی تنہا نہ کھانا، کبھی تنہا، اللہ کو بڑا ناپسند ہے تنہا کھانا، کبھی تنہا، جب تک تو زندہ رہے گا کھانا نکلتا رہے۔ گھر گیا، بھاگا بھاگا کہ برتن پسند کیا، پکڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گوشت کی نیت کی، گوشت نکل آیا۔ اس کے بعد جب بھوک لگنی، باہر جانا کو 2 سنگی پکڑنے لے آنے، اندر جا کے برتن پکڑنا، نیت کرنی، کھانا نکلنا، آپ پہ بھی کھانا، سنگیوں کو بھی کھلانا۔ مولانا روم فرماتا میں مختصر کرنے لگا، وہ 2 دوست آ گئے 3 بچپن کے ملنے، اب وہ آ گئے، باتیں بھی ہو رہی تھیں آپس میں، اور ساتھ میں وہ بار بار اس کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کھانا تیری طرف کھانا ہے۔ لیکن جب کافی وقت گزر گیا، انہوں نے دیکھا کہ نہ یہ خود گیا ہے، نہ اس نے کسی کو بھیجا ہے، نہ کچن سے پکنے کی خوشبو آ رہی، تو کہیں ہمیں بھوکا ہی نہ مارے۔ تو ایک دوست بول ہی پڑا، اس نے کہا کتنی بار تجھے باتوں باتوں میں کہا ہے کھانا تیری طرف کھانا ہے، لیکن تو ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس نے کہا چھوڑو، یہ بتاؤ کھانا کیا ہے؟ ایک نے کہا جی مثال کے طور پہ میں قیمہ مٹر کھاؤں گا، دوسرے نے کہا کدو گوشت کھاؤں گا، تیسرے نے کہا پالک گوشت کھاؤں گا۔ اندر گیا، تھوڑی دیر بعد 3 سالن لے کے باہر آ گیا، سالن گرم، دھواں نکل رہا ہے، وہ بڑے حیران ہو، یار اندر تو ہے ہی کچھ نہیں، تو سالن کدھر سے آ گیا؟ انہوں نے کہا پہلے 10 اندر کی ہے، انہوں نے کہا اندر کو چھوڑو کھاؤ تم، انہوں نے کہا نہیں پہلے اندر، انہوں نے کہا پہلے کھاؤ پھر بتاتا ہوں۔ اب تجسس تھا، تجسس ویسے آدمی بھوک کھا گیا، ٹھیک ہے، 2-3 نوالے لگائے، اٹھ کھڑے ہوئے، کہا اندر بتا جا کے کیا، بس اب ذرا تھوڑی توجہ دیجیے گا۔ میں کہا اندر کیا ہے؟ اندر لے گیا، دیش کی دکھائی، برتن دکھایا، جو اللہ نے کرم کیا تھا وہ بھی دکھایا، بڑے خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر وہ بیٹھے، باتیں شاتیں ہوئی، باہر نکلے، 2 دوست واپس، ٹھیک ہے، اور ایک دوست اس کی طرح جنگل چلا گیا، اور اس نے تسبیح پکڑ کے نہ اللہ اللہ کرنی شروع کر دی۔ 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال اس کے بھی پورے ہوئے، اس کو بھی آواز آئی 10 بندے کیا چاہتا ہے؟ تو آگے سرچ کرتا اللہ پاک مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میرے دوست سے نا وہ برتن واپس لے لو، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میرے دوست سے برتن واپس لے لو۔ ہم نے 77 سال یہی کیا، ہم نے 77 سال ایک دوسرے کے برتن ہی واپس کروائے ہیں۔ لیکن پتہ یہ جو اسپیشل جوان بچے بیٹھے ہو نا، پتہ آپ ہماری طرح نہ کرنا، اگر اللہ کسی کو دے تو کبھی یہ نہ کہنا کہ اللہ واپس لے، بلکہ کیا دعا کرنا، یا اللہ اس کو اور دے، 1 یا 4 کر دے اس کے۔ یہاں میں نہیں لکھ کے دوں گا کہ آپ اگر کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ واقعتاً اس کے 4 کر دیں گے، میں نہیں، لیکن اگلی بار میں یہاں موجود ہوں، اب لاؤ میں لکھ کے دوں گا۔ آپ جب کسی کے لیے دعا کریں گے نا کہ اللہ اس کے 4 کر دے، اس کے تو 4 پتہ نہیں ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، لیکن آپ کے 8 پکے ہیں، اور میں لکھ کے بھی دوں گا۔ نہ ہوں گے، اگر زندہ ہوا تو گردن پکڑنا، اگر مر گیا ہوا تو موبائل پہ ویڈیو بنانا اور میری قبر پہ جوتیاں مارنا کہ تو جھوٹ بول کے گیا تھا ہمارے ادھر، ہو ہی نہیں سکتا پتھر کبھی۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے 1 اس کا بھی گوایا اور 8
اپنے ہی گواہ ہیں۔ ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ کیا ہم کسی ایسے پیر کی تلاش میں نہیں ہیں جو ایسا تویز دے کہ میرے شریکان کی لاتی ٹوٹ دے؟ سچ دسو جی، کیا ہم کسی ایسے پیر کی تلاش میں نہیں ہیں؟ کیا ہماری عورتیں ایسے پیروں کے پاس نہیں جاتی کہ میرے دیور تے میرے جیٹھ تے میری ننان دا روے ککھ نہ درس؟ یہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ کرے میری قوم ان کاموں سے باہر نکلے، اللہ کرے میری قوم ان چیزوں سے باہر نکلے۔ ہم بہت پیچھے رہ گئے حضرت، محمدی بہت ہی پیچھے رہ گئے۔ عیسائی کہاں چلے گئے، یہودی کہاں چلے گئے، بدھ مت کے ماننے والے کہاں چلے گئے، ہندو کہاں چلے گئے۔ اور محمدیوں کا یہ حال ہے کہ پاکستان میں جو راستے میں کولر پڑا ہے اس کے اوپر 15 روپے کا جو پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے، ہم آج تک اسے سنگلی نہیں اتروا سکے۔ کیا رونا کی رونے رہی ہے، رو ہی سکتے ہیں اور کر ہی سکتے ہیں، رو ہی سکتے ہیں اور کر ہی سکتے ہیں۔ چھاٹے ہاتھ تسی بن چھڑے دیں اور جنہوں نے کھلے نے کرتے کھ نہیں، انہوں نے تویزاں دی فوٹو کاپیاں کرا لینیاں نے، سارا دن پہ منڈتے پھرتے ہیں۔ وہ یار گھوڑے کی تو تویز کرا دیں، کیڑا تویز ہے؟ جو حضرت مجھے بندہ ملتا ہے یہی کہتا ہے صاحب کو وظیفہ دسو، پیسے آن۔ وہ اللہ کے ولیوں، مجھے یہ بتاؤ مکیش امبانی نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے کہ دنیا کا تیسرا امیر ترین شخص ہے؟ بل گیٹس یہودی ہے، کون سا وظیفہ پڑھا ہے اس نے امیر ہونے کے لیے؟ ٹونی بلیر نے کون سا وظیفہ پڑھا؟ اللہ کے بدلے محنت کرو، اپنی نیتیں ٹھیک کرو، اپنے پروگرام ٹھیک کرو۔ قرآن میں اللہ آج بھی کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہو گے، تم غالب رہو گے، تم غالب رہو گے۔ لیکن آگے شرط کیا لگا دی؟ فرمایا لیکن ہونا پہلے تمہیں مومن پڑے گا۔ آج بھی مدد آئے گی حضرت صاحب، لیکن کی یہ اپنے قبلے ٹھیک کرنی پڑیں گے، اپنی نیتیں اپنی سمتیں ٹھیک کرنی پڑیں گی۔ اس لیے حضرت صاحب کوشش کرو علماء دے نال کرو۔ ایک چانس ہے نویں دبو دیتا، تسی پیراں نوں بڑا چانس ہے، انہیں کہنا نویں دبو، انہاں دی زباناں کھولو، انہاں دے ہاتھ کھولو، کہو حضرت اسی نال بولو جو بولنا ہے، ویکھ لواں گے کیڑا اتنے چھوکا ہے تے کیڑا اتنے مر جائے۔ بولو دیتا جا پیراں نوں چانس، ایک انہیں کہنا نہیں دے کے ویکھ لو، ان کے ہاتھ کھولو، کو حضرت دین بیان کرو، محمد الرسول اللہ کا دین بیان کرو، بس اسی تاڑے نال جو ہوئے گی کانڈ تاڑے نال لاؤں۔ میرے نال کسی نے لائی ہے نا، دلیری ہے میں نے جنہیں لائی ہے، اور میرے نال کسی بندے نے نہیں لائی، میرے نال اللہ تیرے دادا رسول پہ میرے مرشد نے میں نے دلیری دیتی ہے۔ کسی نے میرے مرشد کو کہا جی بڑی تھوڑی عمر میں اس نے بڑا شور ڈال رکھا ہے، 40 سال ایج ہے میری ابھی، وہ دھوکری آتے سفر نے بوڑھا کر دیا۔ انہوں فرمان لگے میرے مرشد ابھی میں وہ کانڈ تے ایک انگل رکھی ہے تے حال ہے جدن پورا ہاتھ رکھاں گا ادن کی کرے گا، کیونکہ میرے مرشد اولاد علی ہیں۔ لاؤ کانڈ اور کھولو کو حضرت صاحب دین بیان کرو، لوگوں کو مسجد نہ چلائے کے آؤ، قرآن دی ہاں حضرت صاحب کتنے۔ چلو بہرحال پھر سے انشاءاللہ، چلو ایک میں بات پھر کہ یہ میرا درد ہے حضرت، حضور ممبروں پر کیا بیان ہوتا ہے کہ جی حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن پڑھتے سن، تے آپ کی کرنے ہیں ساری رات جے کوری پڑھنے ہیں، اور باقی شعر و شاعری ہے، شعر و شاعری۔ مجھے 20 سال کے بلا صاحب ہو گئے ہیں یہاں، تو چلو دوسری تیسری بار میں آیا ہوں پاکستان، دن میں 7 میں پروگرام کرتا ہوں، ہر بندہ اٹھ کے اے جی ماں دی شان، ماں دی شان، ماں دی شان۔ 20 سال ہو گئے مجھے دیکھ، ایک بندے نے کبھی اٹھ کے یہ نہیں فرمائش کی حضرت اللہ دی شان۔ آج اس محفل میں کتنی حمد پڑھی گئی ہے؟ کوئی بھی نہیں پڑھی گئی ہے۔ کسی نے کی اٹھ کے ڈیمانڈ کہ چلو یار اللہ دا بھی نام لے لو، اللہ سے دور، مسجد سے دور، قرآن سے دور، دین سے دور، بس اہل سنت شعر و شاعری کے گڑھے میں گر گئی ہوئی ہے۔ خواجہ صاحب ساری رات قرآن، غوث پاک ساری رات قرآن، حضرت بایزید ساری رات قرآن، حضرت جنید ساری رات قرآن۔ اور ان کا یہ حال ہے کہ سال میں صرف ایک موقع ملنا ہے ان کو، 20 حرکتوں میں صرف 1.25 پارہ انہوں نے کھڑے ہو کے سننا ہے، آنا ہی نہیں کسی نے ادھر سے۔ تو انہیں دسی ہے کہ جناب پاکستان جو فلانا نعت خواں آ رہا ہے، فلانا نعت خواں آ گیا، فلانا نعت خواں آ گیا، سارے ستنے چک کے آ جائیں گے۔ قرآن سننے کے لیے آتا کوئی نہیں، شعر و شاعری سننے کے لیے، کیونکہ پروموٹ ہی شعر و شاعری ہوئی ہے، قرآن کا پروموٹ ہوا۔
حضور ساری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اما عائشہ پیچھے بیٹھ کے رو رہی ہیں، صدیق اکبر قرآن، عمر فاروق قرآن، عثمان غنی کی شہادت ہی قرآن پڑھتے ہوئے، حضرت علی کی شہادت قرآن پڑھتے ہوئے، امام حسن قرآن، امام حسین قرآن، امام زین العابدین قرآن، امام محمد باقر قرآن، امام جعفر صادق قرآن۔ اس لیے صاحب کام کرو، کام کرو، کام کرو، کام کرو، کام کرو، کام کرو، وما علینا الا البلاغ۔